تفسیر میں سب سے پہلے ہم کو یہ بات بیان کرنی ہے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جب آپ اسلام کو نہیں چھوڑتے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کو نہیں چھوڑتے تو آپ ایسا کیجئے کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ آپ ہماری بتوں کی عبادت کر لیا کیجئے، ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ اور بہت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے آپ کر لیا کریں، 6 مہینے ہم کر لیا کریں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ساجھے والی بات کہی کہ جب آپ پورا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور ہم بھی پورا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آدھا آدھا کر لیں۔ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کافروں یعنی انکار کرنے والوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دوں 6 مہینے یا 1 مہینہ تو بہت دور کی بات، میں 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وجہ سے اس بس شان نزول یہ ہے۔ دوسری بات، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون، کیونکہ اس میں کافروں کو، انکار کرنے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ان سے بات کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ سورۃ البراءت یعنی جس میں شرک سے برات کی گئی ہو، یعنی میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانوں اور بتوں کو بھی مان لوں، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانوں اور پیروں کو بھی مانوں یا مزاروں کو بھی مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، شروع میں بھی، آخر میں بھی، اور تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، سب جگہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ تو سبق ہم نے ایاک نعبد میں پڑھ لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون، سورۃ البراءت ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ تیسری بات، یہ وہی ہے جو میں نے ترجمے میں اس کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر 4 آیتیں ہیں بیچ کی، پوری اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت اور آخری آیت کو چھوڑ دیجئے، بیچ کی 4 آیتوں کو دیکھیے۔ دوسری آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، تو اعبدو گرامر کے حساب سے پریزنٹ مضارع ہے، تعبدون بھی گرامر کے حساب سے پریزنٹ مضارع ہے، لیکن میں نے جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ مضارع کا عربی میں 3 ترجمے ہوتے ہیں، حال، مستقبل اور حال استمراری۔ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں پریزنٹ، مستقبل، پریزنٹ، فیوچر، اور پریزنٹ کے 2 ترجمے ہوتے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ تو دوسری آیت میں تو حال یعنی پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے، اور تیسری آیت میں مستقبل کا ترجمہ کریں گے۔ یہ آخر اللہ تعالیٰ نے 2 بار کیوں کہا، تفسیر میں تو یہ بیان کرنا ہے مجھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ہی برا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ تم جو مجھ سے امید لگائے بیٹھو کہ یہ آدھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور آدھا بتوں کو پوج لے، نہ تو فی الحال یہ ہو سکتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اپنی تمنائیں اور اپنے وعدے اور اپنے دماغ سے بات نکال دو۔ جس طریقے سے ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ یہ بات اپنے دلوں سے نکال دو کہ ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، نہ تو فی الحال چھوڑ سکتے ہیں، نہ مرتے دم تک آئندہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ بات بہت اہم تھی، اسی پر ساری دین اسلام کا مدار ہے، توحید کا مدار ہے۔ اسلام چاہتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر ایک طرف کر دیا جائے، یعنی شرک کی بالکل بھی بو اور شرک کی ہلکی سی بھی ملاوٹ اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کہا لا اعبد، نہ تو میں فی الحال عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں آئندہ فیوچر میں استقبال میں عبادت کروں گا۔ اور ان سے بھی کہلوا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے میں چکر میں رہوں گا اور تمہاری وجہ سے میں کچھ ڈھیلا پڑوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ولا انتم عابدون، تیسری آیت میں کہا نہ تم فی الحال عبادت کرو گے،
ولا انتم عابدون، اور نہ تم آئندہ عبادت کرو گے، یعنی مجھے تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک کہ تم اس طریقے سے بات کہتے رہو گے کہ آدھی عبادت ہم اللہ کی کر لو، آدھی بتوں کی پوجا کر لو۔ تو اس میں کہہ دیا گیا کہ تیسری آیت اور پانچویں آیت میں ان کی طرف سے بات بتلا دی گئی کہ ہمارا تمہارے سے نہ فی الحال کوئی تعلق ہے، نہ آئندہ کوئی تعلق رہے گا جب تک کہ تم اس طرح کی بکواس کرتے رہو گے۔ ہاں اگر تم صحیح طریقے سے اسلام قبول کرو تو آئندہ اسلام قبول کر سکتے ہو۔ لہذا اس سے اس سوال کا حل ہو گیا کہ اس صورت کے بعد بہت سارے کافر مسلمان ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تم عبادت نہیں کرو گے فیوچر میں بھی، حالانکہ بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے، انہوں نے عبادت کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبادت کرنا کو جو منع کیا جا رہا ہے فیوچر اور مستقبل میں، یہ جب ہے جب کہ تم اپنی بات پر اٹل رہو کہ آدھی عبادت اللہ کی ہو اور آدھی عبادت بتوں کی ہو۔ ہاں اگر تم خود ہی توبہ کر لو اور یہ کہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، تو اس طریقے سے تم فیوچر میں اسلام قبول کر سکتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ یہ تیسری بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آیت کو کیوں دہرایا ہے۔ چوتھی بات ہے اس سورت کی فضیلت۔ اس سورت کی فضیلت کے لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن ہے۔ تو حدیث شریف میں تو صرف اتنا ہے کہ چوتھائی قرآن ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب علماء نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے چوتھائی قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے عنایت فرما دیتے ہیں۔ دوسری اس کی حدیث شریف میں ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز، فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں عام طور پر یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری صورت میں قل ھو اللہ احد۔ تیسری فضیلت یہ آئی ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم سویا کرو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور یہ تمہارا آخری لفظ ہونا چاہیے، یعنی اس کے بعد پھر دنیا کی باتیں نہ کیا کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس رات کو انتقال ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس رات کو انتقال ہو گیا تو تم رات کو شرک سے بری ہو کر مرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرک کی ملاوٹ تمہارے ذہن کے اندر ہلکی سی بھی رہے۔ تو یہ 3 حدیث شریف ہم نے بیان کی۔ اب اس کے بعد ہمارا 5واں ٹاپک، چوتھا ٹاپک ہے نصیحت کا۔ نصیحت پوری صورت میں جیسے کہہ رہا تھا کہ قل الم تر میں پوری صورت کا خلاصہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، الإعلاف میں پورا خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا کرو، عبادت کرو۔ ارائیتا کی پوری صورت کا خلاصہ نکلتا ہے کہ گندی عادتیں اپنے اندر سے نکالو۔ انا اعطیناک کی پوری صورت کا خلاصہ نکلتا ہے وہی کہ جب احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس صورت کا خلاصہ ہے شرک سے برات، لہذا اس صورت کے پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں شرک سے اتنی نفرت بیٹھ جانی چاہیے جیسا کہ ناپاکی سے اور پاخانے سے ہوتی ہے، بلکہ پاخانہ لگنے کے بعد تو اس کو دھو دیا جائے، صاف ہو جائے گا، لیکن شرک اگر لگ گیا تو وہ جہنم کی آگ سے بھی نہیں دھلے گا، کیونکہ مشرک تو جہنم کی آگ سے باہر بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس وجہ سے شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کی کسی خاص بات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا، یہ مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ شرک ہے۔ یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتے ہیں اسی طریقے سے کہا جانے لگے کہ فلاں بزرگ بھی ساری باتیں جانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتے ہیں، بیٹا دیں، بیٹی دیں، کاروبار چلائیں، بند کرے، کھانا دیں، کھانا نہ دیں، اس طریقے سے کسی نبی کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا صوفی ہے اور یہ چاہے تو کاروبار چلا دے، یہ چاہے تو کاروبار بند کر دے۔ خاص طور پر تعویذ گنڈوں کے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے، خصوصاً عورتوں کا۔ لہذا جو ہمارے سبق میں اور بعد میں بھی جو اس کو سنیں گی لڑکیاں، عورتیں، وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو بتلائیں کہ تعویذ گنڈنے والے کچھ نہیں کر سکتے، صرف ان کی حیثیت ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ وہ دوائی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آرام ہوگا، نہیں چاہیں گے تو آرام نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا کے جادوگر لگ جائیں۔
تو اس صورت میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ اس پر غور دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جائیں بس، حتیٰ کہ مال سے، جاہ سے، دنیا کی تعریفوں سے، دنیا کی چمکتی روشنی سے، سب سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کا نام اصل توحید ہے، اسی کا نام اصل ایمان ہے۔ تو پوری صورت کا خلاصہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلی نصیحت تو یہ ملی، دوسری نصیحت یہ کہ ایھا الکافرون، کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے، تو یہاں سے جب اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ تو ان کو کافر کہا جا سکتا ہے، ان کو کافر کہا بھی جائے گا، کافر مانا بھی جائے گا۔ نمبر 3، جس طریقے سے اللہ کے رسول سے اعلان کروایا گیا اے کافرو، یعنی سب کو سنا دو، یہ بات ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنا ایمان سب کے سامنے صاف رکھیں، دوگلی بات نہ ہونی چاہیے۔ کہیں اگر بریلویوں میں چلے گئے تو وہاں جا کر یہ کہنے لگ گئے کہ ہاں جی بت مزار بھی کچھ دے سکتا ہے، فلاں بزرگ بھی کچھ دے سکتے ہیں۔ اپنی بات بالکل صاف ہونی چاہیے توحید کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چوتھی نصیحت لکم دینکم ولی دین میں یہ بار بار آ رہی ہے قرآن کریم میں، اسی وجہ سے میں اس کو بار بار لوٹا رہا ہوں کہ بدلہ وہی ملے گا جیسا کرو گے۔ لہذا ہم کو اپنے عمل کی طرف بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور نماز پڑھنے والا دونوں ایک جیسے ہو جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ رات کو نماز پڑھنے والا اور رات کو موبائل غلط استعمال کرنے والا دونوں ایک ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والا اور شیطانی نفس کے لیے محبت کرنے والا یا کرنے والی دونوں ایک ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بار بار اس کا خیال رکھے کہ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم کو مل کر رہے گا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 نصیحتیں خاص طور پر ہم کو ملتی ہے۔ اب ہم آخری بات سوال اور جواب کی اجازت دیتے ہیں۔ جو مستورات ہیں، لیڈیز ہیں، وہ چیٹ کے ذریعے سے سوال کر لیں، اور باقی مرد حضرات مائک کے ذریعے سے سوال کر لیں۔ اور السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ لا اعبد ما تعبدون میں جو ما ہے وہ موصولہ ہے، ما جی جی موصولہ، جی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے جوڑ بیٹھ رہی ہے جی، اعبدو سے۔ ہاں، یعنی دونوں سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ اس کی ماں کا ترجمہ ہوگا، جی جی، اور جس کی کس کا ہوگا ترجمہ؟ جس کی اصل میں یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے جو قرآن کریم میں حذف کیا گیا ہے، اچھا اصل ہے تعبدونہ، یہ اچھا آخر اچھا میں ہو ہے، اس ہو اچھا اچھا کو قرآن کریم نے حذف کر دیا اسی وجہ سے تاکہ سب آیتیں نون یا دال پر ختم ہوں۔ وہ جی اچھی سی اچھا نہیں اچھا لگتی اگر نون کے بعد ہا آ جاتا۔ اچھا اچھا جی جی۔ جی، اور کوئی سوال کرنا ہو چیٹ کے ذریعے سے؟ ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صل